دکاندار کی آواز سنائی دی۔ نوجوان اس سے: مجھے اور تمہیں دونوں کو جانی نقصان کا اندیشہ ہے۔ یہاں تو ایسے ایسے دیو اور جن مقیم ہیں، مت پوچھو۔ شیر، مگرمچھ اور خونخوار چمگادڑ کے چہرے والے انسان موجود ہیں۔ حقیقت پر مبنی دل و دماغ کو حیرت میں ڈالتی حیرت ناک، تحریر انگیز خوفناک کہانی۔ چلیے آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ معروف سراغ رساں مسٹر لاک ووڈ کسی گہری سوچ میں مستفرغ تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا ہوائی اڈے سے باہر آیا اور سامنے کھڑی ہوئی ٹیکسی میں بیٹھ کر اسے شہر کی طرف روانگی کا کہا۔ برطانوی نیوز پیپر کے قارئین کو یہ یاد ہوگا، یہ ایک ماہ قبل مشہور انگریز سائنسدان ڈاکٹر ارون کے اچانک غائب ہونے پر ان اخبارات میں کئی نہایت سنسنی خیز خبریں شائع ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر ارون نہ صرف برطانیہ میں بلکہ پوری دنیا میں چند حیرت انگیز ادویات کی معجزہ کی حیثیت سے شہرت رکھتا تھا۔ ان دنوں وہ دوائیاں تیار کرنے والے ایک بڑے کارخانے میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ شروع میں یہ بات سننے میں آئی کہ ڈاکٹر کے ارون کی اچانک پراسرار گمشدگی کاروباری رکاوٹ کا نتیجہ ہے، کیونکہ ادویات کے تیار کرنے والے چند دیگر کارخانوں کے مالکان ڈاکٹر ارون کے کارخانے کی شہرت سے خائف ہیں۔ انہی لوگوں نے ڈاکٹر کو غائب کروایا ہے۔ ابتدا میں جب تک اس وقوعہ کی تفتیش مقامی پولیس کر رہی تھی تو اخبارات میں کئی قسم کی افواہیں گردش کر رہی تھیں، مگر پچھلے 15 روز سے یہ تفتیش برطانوی خفیہ پولیس اسکاٹ لینڈ کے سپرد کر دی گئی تھی، جس کے باعث من گھڑت اور بے بنیاد افواہوں کا سلسلہ دم توڑ گیا تھا۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے نوجوان سراغ رساں انسپکٹر لاک ووڈ نے اپنے نیچے 4 ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ نہ صرف اس کے آفیسرز اور عوام میں اس کی ناموری کا ڈنکا بجنے لگا، بلکہ بڑے نامی گرامی جرائم پیشہ افراد بھی اس کے نام سے لرز اٹھتے تھے۔ چنانچہ لاک ووڈ کی فرض شناسی اعلیٰ کارکردگی کے باعث ڈاکٹر ارون کی اچانک گمشدگی کی تفتیش کا کام بھی اعلیٰ افسرز اس کے حوالے کر دیا تھا۔ انسپکٹر ووڈ نے پورے 15 روز ڈاکٹر ارون کی رہائش گاہ سے لے کر اس کے دفتر تک نہایت خاموشی سے ایک جگہ کو چھان مارا تھا۔ اس دوران میں وہ چپکے سے لندن جا کر مختلف ہوٹلوں اور ہوائی کمپنیوں کے دفاتر میں بھی گیا۔ پورا ایک دن اس نے کارخانے کے ارد گرد پھیلے ہوئے جنگل میں بھی بسر کیا۔ آخری دن جب وہ لندن کے ہوائی اڈے پر ہوٹل میں بیٹھا ویسٹ انڈیز جانے والے طیارے کی روانگی کا منتظر تھا، اس نے اپنے انچارج آفیسر کو فون پر اطلاع دی کہ 15 روز کی کوشش کے بعد وہ یہ سراغ لگانے میں کامیاب ہو گیا ہے کہ ڈاکٹر ارون کی گمشدگی کا معاملہ ویسٹ انڈیز کے ایک دور دراز جزیرے میں جا کر حل ہوگا۔ وہ ایک خفیہ سوسائٹی کا پتہ لگانے میں کامیاب ہو گیا تو آپ وہاں کی خفیہ پولیس کے افسر اعلیٰ کو خفیہ طور پر اس کی آمد کی اطلاع دیں تاکہ بوقت ضرورت وہ میری ممکنہ مدد کر سکیں۔ ووڈ نے شہر کے ایک بہترین ہوٹل میں کمرہ حاصل کیا اور فریش ہو کر نفیس لباس زیب تن کیا اور ہوٹل کے کلرک کے پاس جا پہنچا۔ اس وقت ایک سیاح کے روپ دھار چکا تھا۔ چند ضروری معلومات کرنے کے بعد اس نے کلرک سے کسی ایسے نائٹ کلب کا پتہ دریافت کیا جہاں رات کو رقص و سرور کی محفل جمتی ہو۔ کلرک نے ایک کلب کا نام اسے بتایا اور ووڈ ٹیکسی میں سوار ہو کر سیدھا اس کلب میں جا پہنچا۔ کلب کے ہال میں جا کر اس نے اپنے لیے ایک سیٹ ریزرو کروائی اور انناس کا ٹھنڈا میٹھا اور فریش جوس نوش کرتے ہوئے اسٹیج پر موسیقی سے لطف اندوز ہونے لگا۔ اسے وہاں پر آئے ابھی چند ہی منٹ گزرے تھے کہ اس کی نظر ایک شخص پر پڑی جو سیدھا اسی کی طرف آ رہا تھا۔ یہ آدمی اپنی چال ڈھال سے انگریز نظر آتا تھا۔ جب وہ سلام دعا کے بعد ووڈ کے قریب ہی سیٹ پر برجمان ہو گیا تو ایک ہم وطن سے گفتگو میں مصروف ہو گیا۔ کیسے مترنم دھن بج رہی ہے، اجنبی نے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا۔ ہال بہت اچھی ہے لیکن مزید دھیما ہو تو بہت اچھا ہے۔
ووڈ نے اپنے رائے دی اور پھر اجنبی سے پوچھا، کیا آپ انگریز ہیں؟ بالکل، اجنبی نے مسکرا کر جواب دیا، آپ شاید برطانیہ سے چھٹیاں گزارنے یہاں آئے ہیں۔ ہاں، ایسا ہی ہے۔ دراصل مجھے دنیا کے مختلف مذاہب اور دنیا کے مختلف علاقوں میں پائے جانے والے مذہبی اداروں کے مسئلے کا ازحد شوق ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اس ملک کے باشندے بڑے عجیب و غریب مذہبی عقائد رکھتے ہیں۔ ان کے کئی مذہبی فرقے ہیں اور ہر فرقہ کسی نہ کسی خفیہ سوسائٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ اس شہر کے گرد نواح میں ایک ایسی ہی خفیہ سوسائٹی کا وجود ہے جس کا نام ڈوڈو کلب ہے۔ اس سوسائٹی یا حلقے کے ماننے والے ایسے دیوی یا دیوتاؤں کے پجاری ہیں جن کے دھڑ عام انسانوں سے مشابہ ہیں۔ ان کے سر مختلف جانوروں کے ہوتے ہیں۔ آپ کی اطلاع بالکل درست ہے۔ اس حصے میں اس قسم کے بے شمار باتیں آپ کو دیکھنے اور سننے میں آئیں گی، اجنبی نے کہا، اور پھر اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ میرا نام سمن سیلر ہے، مگر تمام دوست مجھے سالٹی کے نام سے پکارتے ہیں۔ میرا تیل کا کاروبار ہے اور میں نے یہاں تیل صاف کرنے کا کارخانہ لگا رکھا ہے۔ جواب میں ووڈ نے اس سے اپنا تعارف کراتے ہوئے اپنا صحیح نام اور پیشہ امپورٹ ایکسپورٹ بتایا۔ جب ووڈ نے اپنا نام بتایا اور عام جانوروں کے سر انسانی دھڑ رکھنے والے دیوتاؤں کا تذکرہ کیا تو سالٹی نے اسے بتایا کہ مقامی لوگوں میں اس قسم کی بے شمار کہانیاں مشہور ہیں، بلکہ وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دیوتاؤں کو رات کے وقت جنگل میں اکثر دیکھا ہے۔ اس نے مزید بتایا کہ یہاں سے 15 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کے قریب ایک پہاڑی پر ایک پرانی طرز کی قلعہ نما عمارت موجود ہے۔ اس عمارت میں ایک تنہائی پسند انگریز رہتا ہے جسے مقامی لوگ ڈاکٹر کے نام سے پکارتے ہیں۔ اسے بہت کم باہر آتے جاتے دیکھا گیا ہے۔ مکان اونچی اونچی بلند دیواروں سے گھرا ہوا ہے۔ دیواروں پر ہر وقت مسلح پہرے دار پہرا دیتے ہیں۔ گاؤں میں ڈاکٹر اور اس کے قلعے کے باہر اور اس کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی باتیں مشہور ہیں، اور مقامی لوگ دن کے وقت بھی اس مکان کے قریب جانے سے کتراتے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے مکان کے ارد گرد پھیلی ہوئی پہاڑیوں اور جنگل میں ایسی مخلوق دیکھی گئی ہے جس کا دھڑ انسانوں جیسا اور سر مختلف جانوروں جیسا ہے۔ دلچسپ جگہ ہے، ووڈ نے جوس کا گلاس میز پر رکھتے ہوئے کہا، میں اسے دیکھنے ضرور جاؤں گا۔ ووڈ کو اٹھتے ہوئے دیکھ کر سالٹی خود بھی اٹھ گیا۔ جب وہ ووڈ کلب کے کاؤنٹر پر بیٹھے کلرک سے باتیں کر رہا تھا تو اس کی نگاہ فون کرتے ہوئے سالٹی پر پڑی۔ وہ کوئی نمبر ملانے کے بعد اپنی زبان میں کہہ رہا تھا، مجھے ڈاکٹر سے ملاقات کرنی ہے۔ ووڈ 15 میل کا سفر ایک کرائے کی کار میں طے کرتے ہوئے پہاڑی کے دامن میں واقع گاؤں میں پہنچا تو آدھی رات کا وقت تھا۔ تاہم اس گاؤں میں چائے کی ایک ایسی دکان مل گئی جو اس وقت بھی کھلی ہوئی تھی۔ ووڈ دکان کے مالک کے پاس ایک کرسی پر برجمان ہو گیا اور اس نے پہاڑی پر واقع عمارت کے متعلق دریافت کرنے لگا، مگر وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ عمارت کا نام آتے ہی دکان کے مالک کا رنگ فک ہو گیا اور وہ جواب دینے کے بجائے اپنے اینک کے شیشے صاف کرنے لگا۔ کیا آپ مجھے اتنی بات بھی نہیں بتا سکتے کہ مکان تک پہنچنے کے لیے مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ آخر اس میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ دکاندار نے خوفزدہ لہجے میں کہا، اس سے میری اور تمہاری دونوں کی جان کو نقصان کا اندیشہ ہے۔ وہاں جا کر کیا لینا ہے میاں، وہاں تو ایسے ایسے دیو اور جن مقیم ہیں کہ کچھ مت پوچھو۔ کیا تم نے کبھی شیر، مگرمچھ اور خونخوار چمگادڑ کے چہرے والے دیو کامت انسان دیکھے یا سنے ہیں؟ وہ جگہ ایسے ہی بھوتوں کا مسکن ہے۔ دن دہاڑے گاؤں سے لوگ غائب ہو جاتے ہیں۔ پہاڑی پر سے زرافے کی گردن اور شکل اور چمگادڑ کے پروں والے چیتے کی تیز رفتاری سے نمودار ہوتی ہے اور پلک جھپکنے میں انسان غائب ہو جاتا ہے۔ میری مانو تو انہی قدموں واپس لوٹ جاؤ، کیوں اپنی جان کے دشمن بنے ہوئے ہو؟ نیک دل دکاندار نے ووڈ کو روکنے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کی، بالآخر اس کے اصرار پر زچ ہو کر اسے راستہ بتا دیا۔ اس کی ہدایت کی روشنی میں ووڈ نے اپنی کار قلعہ نما عمارت کی طرف جانے والی پگڈنڈی کے سرے پر چھوڑی اور خود اپنے آٹومیٹک پستول کو ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ کر آہستہ آہستہ پہاڑی پر چڑھنے لگا۔ آسمان پر پورا چاند چمک رہا تھا جس کی نورانی کرنیں چاروں طرف منور کر رہی تھیں۔ اس 10 منٹ بعد جب اونچے نیچے پتھریلے راستے پر چلا جا رہا تو اس کے کانوں پر کسی پرندے کے پروں کی سرسراہٹ سنائی دی۔
وہ ٹھٹک کر سامنے کے رخ آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ یکدم اس کی نظر ایک عجیب و غریب چیز پر پڑی اور اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ ایک انسانی شکل جس کے بازوؤں کی جگہ پر لگے ہوئے تھے، چاند کی سی روشنی میں اڑتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ خونخوار پنجوں والے اس بھوت کی صورت سخت مہیب اور خوفناک تھی۔ اس بلا کا مقابلہ کرنے کے لیے وڈ راستہ چھوڑ کر درختوں کی اوٹ میں ہو گیا اور پستول پر اس کی گرفت اور بھی زیادہ سخت ہو گئی۔ پیشتر اس کے کہ وہ بلا حملہ آور ہو کر وڈ کو اپنے تیز پنجوں میں یا نوکیلے دانتوں کا نشانہ بنا سکتی تھی، فضا میں لرزا دینے والے دھماکے کی آواز گونجی اور بندر کے چہرے اور انسانی دھڑ والی مکروہ صورت چمگادڑ ہیبت ناک چیخیں مارتی زخمی کبوتر کی مانند لوٹ پوٹ ہوتی زمین پر گری اور گرتے ہی ختم ہو گئی۔ اتنی آسانی سے چھٹکارا پانے پر وڈ نے سکون اور اطمینان کا سانس لیا اور بھاگتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ رات کے سناٹے میں عجیب و غریب لاش کا معائنہ کرتے وقت وڈ کا سارا بدن پسینے میں نہا گیا اور خوف کی لہر اس کی رگ رگ میں سرایت کر گئی۔ گاؤں کے دکاندار نے کچھ غلط نہ کہا تھا، یہ سوچتے وقت اس کا سارا جسم خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ قلعہ نما عمارت کے اندر پہنچ کر خدا جانے اسے کیسی آفتوں سے واسطہ پڑنے والا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وڈ درختوں کی اوٹ سے چھپتا چھپاتا دوبارہ پہاڑی پر واقع عمارت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عمارت کی بیرونی دیوار کے پاس پہنچ کر وڈ نے اس کی اونچائی کا اندازہ لگایا یا بغیر کسی سہارے کے دیوار پھلانگنا ممکن نہ تھا، چنانچہ اس نے ایک درخت منتخب کیا جس کی شاخیں دیوار پر جھکی ہوئی تھیں۔ وہ بغیر آہٹ پیدا کیے وہ درخت پر چڑھنے لگا۔ دیوار کے برابر پہنچ کر اس نے شاخوں میں دبک کر ادھر ادھر نگاہ ڈالی۔ چاند کی روشنی میں ایک پہرے دار چھوٹی مشین گن بغل میں دبائے سامنے سے چلا آ رہا تھا۔ وڈ نے سوچا کہ اسے ڈاکٹر ارون کا پتہ معلوم ہوگا تو اس کے لیے عمارت کے اندر داخل ہونے کا خطرہ مول لینا ہوگا، چنانچہ وہ سنبھل کر بیٹھ گیا اور جب پہرے دار عین اسی ٹہنی کے نیچے پہنچا جہاں وڈ چھپا ہوا تھا تو وڈ چیتے کی سی تیزی اور چالاکی سے اس پر جھپٹا اور پستول کے دستے کے ایک ہی وار میں پہرے دار بے رحمی سے بے ہوش ہو گیا۔ وہ عمارت کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ اس پراسرار عمارت کی منزل مکمل طور پر تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، البتہ اس کے اندر سے جنگلی جانوروں اور درندوں کے پھنکارنے اور زور زور سے سانس لینے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وڈ نے اندازے سے جانوروں والے حصے کو ایک طرف چھوڑا اور خود بے قدموں سے چلتا ہوا ایک ایسے حصے میں داخل ہو گیا جو کسی سائنسدان کی تجربہ گاہ سے مشابہ نظر آتا تھا۔ وڈ نے ٹارچ کی مدد سے دیکھا کہ وہاں پر سائنس کا عجیب و غریب سامان، مشینیں اور مختلف تیزابوں اور گیسوں کے بھرے ہوئے شیشے کے برتن اور سلنڈر چاروں طرف پڑے تھے۔ ایک بہت بڑے گیس کے سلنڈر پر موٹے موٹے حروف میں لکھا ہوا تھا، خطرہ۔ بھڑک اٹھنے والی گیس تجربہ گاہ کا ایک دروازہ ایک بڑے ہال میں کھلتا تھا۔ ہال کے اندر دیواروں کے ساتھ ساتھ مضبوط سلاخوں کے اندر عجیب و غریب جانور بند تھے۔ جانوروں کے دھڑ آدمیوں جیسے تھے، البتہ ان کے سر مختلف شیر کی نسل کے تمام درندوں سے لے کر مگرمچھ، چمگادڑ، زرافہ اور اسی قسم کے تمام خونخوار درندوں والے وہاں موجود تھے۔ یہ تمام مخلوق خدا کی پیدا کردہ تو ہرگز نہیں تھی، پھر وہ ظالم اور گمراہ شخص کون تھا جس نے یہ مکروہ کارنامہ سر انجام دیا تھا؟ وڈ نے اس انسانیت دشمن شخص کی تلاش میں دوسری منزل کا رخ کیا۔ اب رفتہ رفتہ تمام معاملہ وڈ کی سمجھ میں آنے لگا تھا۔ ڈاکٹر ارون سائنس کے جس شعبے سے متعلق تھا وہ انسان کے جسم کی بناوٹ اور نشو و نما سے براہ راست تعلق رکھتا تھا۔ ڈاکٹر ارون نے اس شعبے میں زندگی بھر تجربات کرنے کے بعد وہ شہر آفاق دوائیاں ایجاد کرنے میں کامیاب ہوا تھا جو انسانی جسم کے معاملے میں انقلاب انگیز ثابت ہوئیں۔ اس پراسرار عمارت کا مالک بھی یقیناً کوئی سائنسدان تھا اور وہ اپنے فن کو انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے کے بجائے انسانی جسم کی مسخ کر کے درندوں کی شکل دینے میں استعمال کر رہا تھا اور اس مکروہ کام میں مدد حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹر ارون کو اغوا کیا تھا۔ دوسری منزل پر پہنچ کر وڈ نے دیکھا کہ برآمدے کے آخری سرے پر ایک سلاخ دار کوٹھری میں سے روشنی نکل رہی تھی۔ وڈ بے پاؤں اس کوٹھری کی طرف چلا تو راستے میں ایک بند کمرے میں سے کسی کے باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ وہ وہیں ٹھٹک گیا اور دروازے کے ساتھ کان لگا کر سننے لگا۔
کہ کیا آواز آ رہی ہے؟ میں نے تمہیں تاکید کی تھی کہ جیسے بھی ہو تمہیں وڈ کو ہلاک کرنا ہے۔ کیا اس نے اڑنے والے شیر کو قتل کر دیا ہے؟ اچھا، اسے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تم اس کا سراغ لگانے کی کوشش کرو۔ دیکھو، اب سستی کاہلی نہیں ہونا چاہیے۔ بات ختم ہونے پر وڈ نے درار میں سے دیکھا تو ایک عجیب مکروہ صورت شخص، جس کی پشت پر اونٹ کی طرح کا کوہان بنا ہوا تھا اور اس کا سر غیر معمولی طور پر بڑا تھا، مکان کے اندر استعمال ہونے والے ٹیلی فون کے ریسیور کو اسٹینڈ پر رکھ رہا تھا۔ وڈ کو یہ جان کر خوشی ہوئی کہ وہ تو ابھی تک اس کی عمارت کے اندر موجودگی سے بے خبر ہیں۔ معلوم ہوتا تھا کہ اس وقت تک بے ہوش پڑا پہرے دار کی کسی نے خبر نہ لی تھی۔ وقت بہت کم تھا۔ اب وہ کمرے کے اندر سے وہ شخص شاید باہر کی طرف آ رہا تھا۔ وڈ جلدی سے برآمدے کے ایک ستون کی آڑ میں ہو لیا۔ ایک لمحے بعد دروازہ کھلا اور وہ پراسرار شخص، جو ڈاکٹر کے علاوہ اور کوئی نہ تھا، اس سلاخ دار کوٹری کی طرف چل دیا جہاں روشنی ہو رہی تھی۔ چند لمحوں کے وقفے کے بعد وڈ بھی اس کے تعاقب میں چل پڑا۔ کوٹری کے قریب جہاں پہنچا، اندھیرے کے رخ کھڑے ہو کر وڈ نے کوٹری کے اندر نظر ڈالی۔ ڈاکٹر ایک ایسے شخص سے اوپر جھکا ہوا تھا جس کے ہاتھ پاؤں بیڑیوں اور زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے، اور بے بس قیدی نفرت بھری آواز میں کہہ رہا تھا، میں تم پر اور تمہاری پیشکش پر لعنت بھیجتا ہوں۔ یاد رکھو، میں ہرگز تمہارے ساتھ کام نہیں کروں گا، چاہے تم مجھے مار بھی ڈالو۔ میرا جواب پھر بھی یہی ہوگا۔ ارون، بے وقوف نہ بنو، تم بہت بڑے سائنسدان ہو، میرے علاوہ دنیا بھر میں تمہارا کوئی ثانی نہیں۔ اگر تم میرا ساتھ دینے پر رضامند ہو گئے تو ہم دونوں مل کر ساری دنیا پر حکومت کر سکتے ہیں۔ ہمارا تیار کردہ مخلوق زمین، سمندر اور ہوا میں ایسی تباہی مچا سکتی ہے جس کا توڑ دنیا بھر کی کسی حکومت کے پاس نہیں ہوگا۔ تمہاری مدد سے میں ایسے دیو پیکر اور فولاد صفت سپاہیوں کی ایسی فوج تیار کر سکتا ہوں جو چند دنوں میں ساری دنیا کو ہمارے قدموں پر جھکنے کے لیے مجبور کر سکتی ہے۔ وہ سپاہی ہاتھی کی مانند طاقتور، چیتے کی طرح برق رفتار اور ہوا کی مثل نظر آنے والے ہوں گے۔ تم مجھے کتنی ہی دولت دو، مگر میرا جواب سن چکے ہو۔ میں آخری وقت تک اس پر قائم رہوں گا۔ یاد رکھو، میں تمہیں ایک ایسے حقیر کیڑے میں بدل سکتا ہوں جو پیشتر اس کے وہ اپنی بات پوری کر سکتا تھا۔ ڈاکٹر ارون نے نفرت سے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ اس پر اس کمینہ صفت اور مکروہ صورت ڈاکٹر کی جو حالت ہوئی وہ دیکھنے کے لائق تھی۔ وہ مارے غصے کے زور زور سے زمین پر پاؤں پٹکتا اور نفرت سے پھنکارتا ہوا دروازہ بند کر کے یہ کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، میں تمہیں 6 گھنٹے کی مہلت دیتا ہوں۔ اگر اس دوران میں اپنا فیصلہ نہ بدلا تو تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ میدان خالی دیکھ کر وڈ نے کی ہول کے ساتھ منہ لگا کر آہستہ سے کہا، ارون، میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں اور میں چابیاں تلاش کرنے جا رہا ہوں۔ محترم، جلدی کرو ورنہ جو کچھ کہہ رہا ہے اسے پورا کرنے سے باز نہ آئے گا۔ وڈ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ چکی تھی کہ وڈ اب یہاں سے زندہ بچ کے نہیں جا سکتا، لیکن وڈ نے اپنی پوری کوشش کری کہ وہ یہاں سے نکل سکے، اور جیسے ہی وہ پلٹا اور ایک چھوٹا خفیہ دروازہ نیچے کی طرف جا رہا تھا اس کی طرف اپنا رخ کیا، ویسے ہی مگرمچھ کے منہ کے 4 سے 5 پہرے دار اس کو گھیر چکے تھے۔ وڈ خاموشی سے ان کے ساتھ چلا گیا۔ جیسے ہی وہ اپنے سربراہ کے پاس اس کو لے کر گئے تو وڈ کی کوئی حیرت کی انتہا نہیں رہی، کیونکہ ان کا سرغنہ جو تھا وہ وہی شخص تھا جو وڈ کو بار میں ملا تھا، یعنی کہ مسٹر سالٹی۔ مسٹر سالٹی جو تھے وہی اس سب پلان کے ماسٹر مائنڈ تھے۔ بیسیکلی سالٹی ایک مانا ہوا سائنٹسٹ تھا۔ یہ سارا پلان اس کا بنایا ہوا تھا، اور مسٹر وڈ کو پھنسانے کا بھی ایک طریقہ تھا۔ جب وہ باتیں کر رہے تھے تو ان کو معلوم تھا کہ وڈ باہر موجود ہے، اور انہوں نے یہی بات وڈ سے کہی کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم بیوقوف ہیں؟ ہم نے تم پر حملہ اسی لیے کروایا تھا، لیکن تم بچ گئے، اور ابھی بھی تم ہمارے قلعے میں داخل ہو چکے تھے، یہ بات ہم کو معلوم تھی،
اور ہم یہ بھی جانتے تھے کہ تم ہماری باتیں سن رہے ہو، تو اب تمہارا یہاں سے زندہ نکلنا ناممکن ہے۔ ووڈ یہ سمجھ چکا تھا کہ اب وہ یہاں سے زندہ نہیں جا سکے گا، اس لیے ووڈ نے طے کر لیا کہ اب یا تو ان کو مارے گا یا وہ خود اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو اس لیے اس نے 2 سیکنڈ کا بھی وقت نہ لگاتے ہوئے اپنی جیب سے اپنی پستول نکالی اور چیتے کی رفتار سے اس نے ایک جھٹکے میں اپنے آپ کو ایک جمپ دی اور وہ الماری کی آڑ میں جا چھپا اور 2 فائر اس کی پستول سے نکل گئے۔ فائر مسٹر سالٹی کے بازو میں لگے اور وہ زخمی ہو گیا، اور اس کے جو سپاہی تھے وہ ووڈ کا پیچھا کرنا شروع ہو گئے۔ ووڈ برق رفتاری سے وہاں سے نکلنے میں کامیاب تو ہوا، لیکن ووڈ کو اب چابیوں کا گچھا تلاش کرنا تھا جس سے وہ ڈاکٹر کو وہاں سے آزاد کرواتا، لیکن اس کو تھوڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن ایک پولیس آفیسر اور اچھی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ اس نے جاپانی مارشل آرٹ بھی سیکھے ہوئے تھے جو ووڈ کے کام آ رہے تھے۔ ووڈ نے بہت سارے پہرے داروں کو نمٹا دیا اور اس کے بعد ووڈ ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں اس کو چابیوں کا گچھا مل گیا۔ جیسے ہی اس کو چابیوں کا گچھا ملا وہ فوراً جو ہے وہ اوپر کی طرف روانہ ہوا اور اس نے فوراً ہی ڈاکٹر کو آزاد کرایا، اور ڈاکٹر کی حالت یہ نہیں تھی کہ وہ اس کو جو ہے وہاں سے لے کے جا سکتا تھا۔ اس نے اپنے کندھوں پر ڈاکٹر کو ڈالا۔ اسی وقت ایک دیو قامت شخص جس کا چہرہ جو ہے وہ ایک جانور کی شکل کا تھا لیکن اس کا قد تقریباً 8 فٹ سے بھی زیادہ کا تھا، وہ ووڈ کے سامنے آ کھڑا ہوا اور مسکرانے لگا۔ ووڈ کو اس سے اب لڑنا تھا۔ ووڈ کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یا تو اب میں اس کو یہاں سے چھڑا کے لے کے جاؤں گا یا پھر میں اس کو مار کے جاؤں گا۔ ووڈ کی پستول میں گولیاں ختم ہو چکی تھیں تو ووڈ نے اب اس سے لڑنے کے لیے تہیا کر لیا تھا۔ ووڈ نے ڈاکٹر کو ایک سائڈ پر لٹایا اور اس دیو قامت شخص سے لڑنے کی تیاری کی۔ ووڈ ایک تیز رفتاری کے ساتھ اس اونچے اور لمبے قداور شخص کی ٹانگوں کے بیچ سے نکلا اور پیچھے جا کے اپنے پستول کا دستہ اس کی ریڑھ کی ہڈی پر مارا جس سے وہ وہیں گر کے بے ہوش ہو گیا۔ اب ووڈ نے ڈاکٹر کو اپنے کندھے پہ ڈالا اور اس جگہ سے فوراً نکلنے کے لیے تیاری ڈالی، اور واپسی میں جہاز پر اس نے پوری تفصیل ڈاکٹر کے ساتھ شیئر کی۔ ڈاکٹر نے اس کو یہی کہا کہ تم نے اتنا بڑا مار کا سر انجام دے دیا، یہ تمہارے ملک کے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ تم نے اتنا بڑا اعزازی کام کیا۔ ووڈ نے جو کچھ بھی کیا وہ اپنے ملک کے خاطر اور اپنی نوکری کے خاطر کیا۔ وہ اپنی نوکری سے سچا تھا اور اپنے ملک سے بھی سچا تھا، لیکن جو کام ووڈ نے کیا وہ ایک جانباز سپاہی اور ایک سچا انسان ہی کر سکتا ہے، جو کہ ان کی ملک کے لیے ایک مثال ہے۔